نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، توحید کی دعوت دی، معجزات دکھائے، تو فرعون اور اس کے درباری پریشان ہو گئے اور معجزات کے بارے میں کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ انہوں نے معجزات کو جادو کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ نہ سمجھے بلکہ مقابلے کے لیے اتر آئے۔ تمام جادوگروں کو انہوں نے جمع کیا، ادھر 70,000 جادوگر، ادھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ انہوں نے رسیاں پھینکیں، لاٹھیاں پھینکیں، جو سانپ نظر آ رہے تھے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بھاگ رہے ہیں۔ وہ سانپ بنے نہیں لیکن سانپ نظر آتے تھے۔ وہ بھاگتے نہیں تھے لیکن بھاگتے محسوس ہوتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بنا۔ صرف سانپ نظر نہیں آیا بلکہ حقیقت میں سانپ بن گیا اور اس نے ان کی رسیوں کو ہڑپ کر لیا۔ اب جادوگر اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو وہ ہے جو ہم نے کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے لوگوں کی نظر بندی کی گئی ہے، انہیں یہ رسیاں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ لاٹھیاں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جادو کی بنی ہوئی چیز کسی چیز کو کھاتی نہیں ہے، کھا جائے تو اس کا پیٹ پھولتا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ واقعتاً معجزہ ہے اور یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو فوراً سمجھنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ وہ فوراً سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور فوراً ایمان لائے اور یوں کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ پھر آگے ساتھ یہ بھی کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب تھا۔ صرف پہلی بات آمنا برب العالمین پر جادوگروں نے اکتفا کیوں نہیں کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے؟ اتنا ہی کافی تھا، لیکن یہ اس زمانے میں اس موقع پر کافی نہیں تھا، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا۔ اگر جادوگر صرف اتنا ہی کہتے آمنا برب العالمین کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، تو فرعون یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو ان لوگوں نے مجھے مان لیا ہے، مجھے رب مان لیا ہے۔ اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ تجھے نہیں، ہم اس رب پر ایمان لائے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، بعض موقعوں پر وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، بلکہ بعض موقعوں پر وضاحت فرض درجے میں ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ ایک زمانہ تھا کچھ لوگوں نے، کچھ فرقوں نے معراج کا انکار کر دیا۔ علماء نے ان کے اس انکار کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، تو انہوں نے پھر معراج کا اقرار کر لیا تاکہ مسلمان ہم سے متنفر نہ ہوں، ہم سے دور نہ بھاگیں۔ لیکن ان کا یہ اقرار ایک دھوکہ تھا۔ وہ کہتے تو تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے معراج کیا ہے، لیکن اس سے مراد ان کی روحانی معراج تھا۔ وہ اس سے روحانی معراج جو ہے وہ مراد لیتے تھے۔ بالآخر علماء پر جب ان کا یہ دھوکہ کھلا تو علماء نے وضاحت فرمائی کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا اور بیداری میں تھا، صرف روح کا بھی نہیں تھا اور خواب میں بھی نہیں تھا، بیداری میں تھا، جسمانی تھا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کی جو عقائد کی کتب ہیں جو بعد میں لکھی گئیں، اس کے اندر جسمانی کے لفظ کی وضاحت موجود ہے۔ اس لیے جہاں بھی عقیدے کا مسئلہ ہو تو وہاں بات کو صاف کر لینا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں حیات النبی کا مسئلہ اٹھایا گیا
تو اب اللہ کا فضل ہے، کیا کابرین نے محنت فرمائی۔ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ و مربی حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے کابرین میں حضرت مولانا محمد یوسف شہید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے کابرین میں حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح دارالعلوم کے فتاوی جات، فضلائے دارالعلوم کے فتاوی جات نے اس مسئلے پر اتنی وضاحت کر دی کہ اب فضا بدل گئی، اب لوگ اس کو سمجھنے لگ گئے، اتنا سمجھنے لگے کہ جو نہیں مانتے تھے اب وہ بھی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حضور کی حیات کے قائل ہیں، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کی حیات کے قائل ہیں، لیکن ان کا یہ اقرار اسی طرح دھوکہ ہے جیسے ان لوگوں نے معراج کا اقرار کر کے دھوکہ دیا تھا۔ اس لیے بات کو صاف کر لیا کریں، ان سے یہ بات پوچھ لیا کریں کہ کون سی حیات مانتے ہو، کون سی حیات مانتے ہو؟ کیا حضور علیہ السلام کی جسمانی حیات مانتے ہو یا روحانی حیات مانتے ہو؟ کیا اسی جسم کے اندر حیات مانتے ہو جو دنیا میں زمین پہ چلتا پھرتا تھا، یا اس کے علاوہ کسی اور جسم کی حیات مانتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم روح کی حیات مانتے ہیں تو ان کا یہ دھوکہ پکڑا گیا، اس لیے کہ روح نہ کبھی مری تھی نہ کبھی مرے گی، حیات اس کی بات اس کی ہو رہی ہے جس پر موت واقع ہوتی ہے، اس لیے بات کو صاف کر لیا کریں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم حیات برزخی مانتے ہیں، تو مسئلہ یہ نہیں کہ حیات برزخی مانے یا کوئی بھی حیات مانے، جھگڑا یہ ہے کیا حضور علیہ السلام برزخ کے اندر اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ حیات ہیں یا نہیں؟ اگر برزخ کے اندر دنیاوی جسم کے ساتھ حیات ہیں تو بات واضح ہو گئی ہے، اسی جسم مبارک کے ساتھ جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا تھا، بات کو بالکل صاف کرنا ضروری ہے، جیسا کہ جادوگروں نے بات کو صاف کر دیا۔ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون کہہ کر فرعون کے رب ہونے کا جو دعویٰ تھا اس کو غلط ثابت کر دیا، اور اس سے اگر کوئی شخص صرف حضور علیہ السلام کی حیات برزخی مانتا ہے، دنیاوی جسم کے ساتھ حیات نہیں مانتا، تو وہ بندہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر نہیں ہے، اور وہ حیاتی بھی نہیں ہے، وہ حیات کا قائل بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے ان الفاظ سے تمہیں دھوکہ دینا چاہتا ہے، اس لیے نہ دھوکے میں کبھی آنا ہے اور نہ کسی کو دھوکہ دینا ہے، عقائد کی بات کو صاف صاف جو ہے وہ کہہ دینا ہے۔ اس لیے ان سے پھر پوچھ لیے جائے، کبھی یوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ جی یہ لوگ تو ادنا حیات مانتے ہیں، ہم اعلیٰ حیات مانتے ہیں۔ بھئی یہ ادنا حیات کیا ہوتی ہے اور اعلیٰ کیا ہوتی ہے؟ کہتے جی ہم حضور علیہ السلام کو جنت میں زندہ مانتے ہیں، اوپر زندہ مانتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کو نیچے زندہ مانتے ہیں۔ ہم حضور کو اوپر زندہ مانتے ہیں جنت کے اندر، یہ حضور کو نیچے یعنی مدینہ میں زندہ مانتے ہیں۔ دیکھیے ہم اعلیٰ حیات کو مانتے ہیں، یہ ادنا حیات کو مانتے ہیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ ہم اعلیٰ سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے، عجیب بات ہے۔ نہیں، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جس جگہ حضور علیہ السلام کا جسد اطہر موجود ہے، جس قبر اقدس کے اندر آپ کا مبارک جسم موجود ہے، اس قبر کے دائیں اور بائیں کے مٹی کے جو ذرات حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کو مس کیے ہوئے ہیں، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کی کرسی سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اعلیٰ یہ جگہ ہے، نہ یہ کہ اعلیٰ وہ جگہ ہے۔ اعلیٰ وہ ہے جہاں اللہ کے نبی کا جسم مبارک ہے۔ تو اعلیٰ جگہ پہ اگر حیات مانو تو پھر جسم کے اندر حیات ماننی ہوگی۔ اس لیے دھوکے میں نہیں پڑنا، نہ دھوکہ کھانا ہے نہ دھوکہ دینا ہے۔ جیسے جادوگروں نے بات واضح کر دی، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، انہوں نے صرف آمنا برب العالمین پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ساتھ رب موسیٰ و ہارون کہہ کر بات واضح کر دی کہ فرعون ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون رب العالمین؟ جو حضرت موسیٰ کا رب ہے، حضرت ہارون کا رب ہے، تاکہ بات واضح ہو جائے، وہ دھوکے میں نہ رہے۔ اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں۔ کہاں؟ زمین والی قبر میں، روضہ اقدس کے اندر ہم آپ کو زندہ مانتے ہیں۔ پھر عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، کیونکہ مقصود ماننا نہیں ہوتا،
مقصود دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا صاحب اگر کوئی آپ علیہ السلام کو زندہ نہ مانے تو کیا عملی زندگی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کہا بالکل پڑتا ہے۔ کہتا جی کیسے پڑتا ہے؟ میں نے کہا مثال سے سمجھاتے ہیں، آپ کی فیکٹری کا مالک روزانہ آ کر اپنے ملازموں کو اور کام کو چیک کرے، اور ایک مالک ایسا ہے جو چیک نہیں کرتا، کیا دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ کہتا جی فرق ہے۔ میں نے کہا ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جس کی برانچ اور شاپ جو ہیں اور دکانیں جو ہیں ہر ملک ہر شہر کے اندر موجود ہیں، اور ایک ایسی اس کا مالک یا ان کے کارندے ان ساری چیزوں کو روزانہ چیک کرتے ہیں، اور ایک کمپنی ایسی جو چیک نہیں کرتی، دونوں کے کام میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتا جی ہوگا۔ میں نے کہا جب یہ پتہ ہوگا کہ اعمال حضور علیہ السلام کو پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال اجمالی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوتے ہیں، اگر وہ اعمال اچھے ہوتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر وہ اعمال برے ہوتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں، میرے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور آپ کو میرے اعمال سے یہ خوشی ہوگی یا میرے اعمال سے تکلیف ہوگی، تو پھر یہ بندہ حیا بھی کرے گا، گناہ سے بھی بچے گا، نافرمانے سے بھی بچے گا، اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ دوسرا فرق یہ ہے، میں نے کہا آپ اپنے گھر جائیں اور آپ کے والد صاحب بہرے ہوں، آپ جا کر کہیں السلام علیکم تو انہوں نے نہیں سنا، اور ایک یہ کہ آپ کے والد صاحب سنتے ہوں، وہ آپ کا سلام سنیں اور آپ کو جواب بھی دیں، بتاؤ مزہ کس میں ہے؟ بہرے باپ کو سلام کرنے میں مزہ ہے یا اس باپ کو جو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے؟ کہتا جی کہ نہیں، جو والد سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اس کو سلام کرنے میں مزہ ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جائے اور تیرا عقیدہ یہ ہو کہ نہیں سنتے، بتا تجھے سلام کرنے میں لطف کہاں آئے گا؟ جب تیرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نہیں سنتے تو یہ سلام کرنے میں لطف کیسے آئے گا؟ ہاں، جب تیرا عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا سلام سنتے بھی ہیں، میرا جواب دیتے بھی ہیں، تب آپ کو لطف آئے گا۔ کہتا یہ آپ جواب بھی دیتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل دیتے ہیں۔ کہتا یہ ہمیں تو سنائی نہیں دیتا۔ میں نے کہا ہمیں سنائی دے ہمیں سنائی نہ دے اس سے مسئلے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں کبھی اللہ سنا بھی دیتے ہیں، ہر ایک کو جواب نہیں سنایا جاتا لیکن جواب ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین اور مشائخ میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا، السلام علیکم یا جدی، اے نانا جان آپ پر سلام ہو۔ روضہ رسول سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولدی، اے بیٹے آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اب دیکھیے سنا دیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کو سنایا جائے۔ ہم تو اس عقیدے پر ہیں، ہمیں کوئی آواز سنائی دے ہم تب بھی مانتے ہیں، ہمیں کوئی آواز سنائی نہ دے ہم تب بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ اصول آپ نے کہاں سے گھڑ لیا ہے؟ چونکہ ہمیں جواب سنائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے۔ میں نے پوچھا ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سنتے ہیں؟ انسان دعا مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ بندے کی دعا کا جواب دیتے ہیں؟ کہتا ہی دیتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی سنا ہے؟ کہتا ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر لگاؤ اشتہار اور کرو جلد سے کہ اللہ نہیں سنتا، کیونکہ اللہ کا جواب ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ عجیب بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے، جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں فرماتے حمیدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے اثنى علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے مجدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ بندے کی ہر آیت پر اللہ جواب دے رہے ہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہے؟ اب کیا مطلب؟ اللہ جواب نہیں دیتے اور ہمیں چونکہ سنائی نہیں دیتا اس لیے ہم انکار کر دیں کہ اللہ سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ جواب بھی نہیں دیتے۔ عجیب بات ہے، عجیب دلیل نکالی ہے۔
میں نے کہا حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب امام والضالین پہ فاتحہ ختم کرتا ہے مقتدی آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ کبھی کسی نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ نہیں سنی، تو کہ اس کا کیا مطلب کہ فرشتے آمین نہیں کہتے؟ فرشتے مقتدیوں سے آمین نہیں کہتے؟ عجیب بات ہے کہ جو بات سنائی نہ دے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، میں بات عرض کر رہا تھا جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سنتے ہیں، میری بات کا جواب دیتے ہیں، پھر روضہ رسول پہ جا کر درود پڑھیں گے، لطف آئے گا، آنکھوں سے آنسو بہیں گے، ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی روضے میں میرے سلام کو سن رہے ہیں اور میری بات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور جواب بھی آتا، کیوں نہیں آتا؟ کتنے اللہ والوں کے یہ جواب موصول ہوئے ہیں، لیکن اللہ چونکہ یہ جہان اور ہے، وہ جہان الگ ہے، اس لیے ایک جہاں کے احوال دوسرے جہاں پر مستقل اور جو ہے ترتیب کے ساتھ منکشف نہیں ہوتے، کبھی کبھی اللہ سمجھانے کے لیے کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اپنے عقائد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں آگے چل کر ایک آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان ہماری بات نہیں مانتے، ہمارا حکم نہیں مانتے، تو یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ فرمایا کہ نہیں، صرف جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ حالانکہ اتنا کہنا کافی تھا کہ جانور ہیں، یہ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں سے کیسے بدتر ہیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں، ایک فرشتوں والی اور ایک حیوانوں والی۔ انسان کے مزاج میں دو صفتیں ہیں، ایک ہے مان کر چلنے کی، ایک ہے من مانی کرنا۔ جانوروں کے اندر صرف ایک صفت ہے، من مانی کرنا۔ فرشتوں کے اندر بھی صرف ایک صفت ہے، مان کر چلنا۔ جانوروں میں ایک صفت من مانی کرنا، فرشتوں میں بھی ایک صفت مان کر چلنا۔ انسانوں کے اندر دو صفتیں رکھی ہیں، مان کر چلنا اور من مانی کرنا، اور دونوں کا اختیار ہے۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا قصہ جو ہے وہ بھی سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے، یہاں اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس میں سے ایک بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ مصر کی عورتوں نے زلیخا کو طعنہ دیا ان کے غلام کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، اگر تم میرے غلام کو دیکھ لیتی تم یہ طعنہ نہ کرتی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر دکھا دو تاکہ پتہ چلے کہ تم سچ کہتی ہو یا جھوٹ کہتی ہو۔ زلیخا نے ان کی دعوت کی، دسترخوان بچھا دیے گئے، پھل رکھ دیے گئے، چھریاں رکھ دی گئیں، اور جو ہے انہوں نے پھل اٹھائے اور چھریاں اٹھائیں اور پھل کاٹ کے کھانے لگیں۔ ادھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا اخرج علیہن، یہ باہر مہمان ہے، ادھر کو نکلیے۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا مسئلہ ہے اور کس مسئلے کے لیے لوگ جمع ہیں، تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے اس طرف کو نکلے، خواتین جو پھل کاٹ رہی تھیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جب حسن و جمال کو دیکھا ان کے ہوش اڑ گئے، وہ بجائے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور ساتھ میں ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ یوسف بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے اور کریم فرشتہ ہے۔ عجیب بات کہی انہوں نے، مَا هَذَا بَشَرًا۔ اب اس جملے کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ مصر کی عورتوں کا یہ جملہ مَا هَذَا بَشَرًا کہ یوسف بشر نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اگر تو یہ جملہ غلط تھا تو پھر اللہ تردید کرتے کہ عورتوں نے غلط کہا ہے، لیکن قرآن میں اس کی تردید موجود نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جملہ ٹھیک تھا۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ جملہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس جملے کا مطلب کیا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، مان کر چلنے والی بھی جو فرشتوں میں ہے، اور منمانی کرنے والی بھی جو حیوانوں کی صفت ہے۔ فرشتوں کی ایک صفت مان کر چلنا،
حیوان کی ایک صفت من مانی کرنا، انسان کے اندر دونوں صفتیں ہیں، من مانی کرنا بھی اور مان کر چلنا بھی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ان کا یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، ما ھذا بشرا، کہ حضرت یوسف یہ انسان نہیں ہے۔ کیوں انسان کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کے اندر دو صفتیں تھیں، مان کر چلنا بھی اور منمانی کرنا بھی۔ تو فرمایا ما ھذا بشرا، یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی کرتا ہے، بلکہ یہ وہ بشر ہے جو مان کر چلتا ہے۔ ما ھذا بشرا، یہ وہ انسان نہیں ہے جو من مانی کرتا ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہے جو مان کر چلتا ہے۔ اب جس کے اندر دونوں صفتیں ہوں، مان کر چلنے کی بھی اور من مانی کرنے کی بھی، وہ جب مان کر چلتا ہے ملک کریم، وہ فرشتہ ہوتا ہے، اس کو فرشتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کے مزاج میں یہ دونوں باتیں ہوں، کہ اس کے اندر من مانی کرنے کا بھی اسے اختیار ہو اور مان کر چلنے کا بھی اختیار ہو۔ اس وقت جب وہ مان کر چلتا ہے تو وہ فرشتہ صفت ہو جاتا ہے۔ تو عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ یوسف بشر نہیں ہے۔ بشر کا یہاں یہی معنی ہے بشر نہ ہونے کا، کہ انہوں نے اس صفت کو اپنا لی ہے جو فرشتوں کی صفات ہیں، اور اس بات کو، اس خصلت کو چھوڑ دیا ہے جو خصلت جو ہے حیوانوں والی ہے۔ تو اس لیے ان کی یہ بات کہ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان رب کی مانتا ہے تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جب رب کی نہیں مانتا حیوانوں سے بھی گھٹیا ہو جاتا ہے۔ اسی کو تعبیر کیا اللہ نے بل ھم اضل، یہ حیوان نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔